بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكيت عيني فأكتحل وأنا صائم قال نعم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آنکھوں کی تکلیف ہے تو میں روزے کی حالت میں سرما استعمال کر سکتا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال کرنا یا دوا کا استعمال کرنا آنکھ میں جائز ہے، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ فقہا نے ضابطے جو بیان کیے ہیں وہ احادیث سے لیے، تو عام ضابطہ تو یہ ہے کہ الافطار مما دخل لا مما خرج، کہ روزہ ٹوٹتا ہے کسی چیز کے جسم سے جانے میں نہ کہ جسم سے نکلنے میں، لیکن اس میں کچھ مستثنیات ہیں کہ اگر جان بوجھ کر طے کی اور منہ بھر کے ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ جسم سے نکلنے والی چیز ہے۔ اسی طرح آنکھ کے ذریعے جو چیز جسم میں جاتی ہے تو یہ وہ منفذ ہے جس کا براہ راست دماغ سے یا پیٹ سے تعلق نہیں ہے۔ حلق میں اس کے اثرات کا نظر آنا یہ اس کے منفذ کے طور پر نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ سرما استعمال کرتا ہے اور تھوک میں اس کے ذرات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، دوائی آنکھ میں ڈالتا ہے تو اس کا اثر حلق تک آتا ہے، اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، روزہ صحیح ہوگا اس سے۔ البتہ دیگر جو منافذ ہیں، ناک ہے یا منہ ہے، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر یہاں سے کوئی دوا حلق میں گئی اور منفذ تک پہنچ گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے زمانے میں کورونا کے جو ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں اس میں ایک طریقہ تو سیدھا سا ہے کہ خون لیا جاتا ہے جسم سے اور ٹیسٹ کر دیا جاتا ہے، تو جسم سے خون نکالنا اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تو سیدھا اور صاف معاملہ ہے۔ دو طریقے یہ ہیں کہ ایک حلق سے روئی کے ذریعے مواد لیا جاتا ہے اور ایک ناک سے روئی کے ذریعے مواد لیا جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں میں وہ روئی جو استعمال ہوتی ہے اگر اس پر کوئی دوا وغیرہ استعمال کی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر دوا کے خشک روئی کے ذریعے مواد نکالا جاتا ہے حلق سے یا ناک سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں روزے کی حالت میں، تو روزے کی حالت میں ویکسین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ٹیسٹ کروانے والے لوگ وہ اس سے پوچھ لیں ڈاکٹر سے کہ آپ جو روئی استعمال کر رہے ہیں اس پر کوئی دوا پہلے سے موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ہوگا۔ تو آنکھ کے ذریعے دوا ڈالنا یا پھر سرما لگانا اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ فقہا نے یہ جو مسائل بیان کیے ہیں اس کے پیچھے پس منظر میں احادیث ہوتی ہیں، ان احادیث سے ہی وہ اصول مستنبط کیے جاتے ہیں، لیکن عام آدمی وہ جب دیکھتا ہے کہ مسئلہ بیان ہوا ہے اور اس کے ساتھ حدیث نہیں ہے، ہمارے زمانے میں گمراہ کن طبقے اٹھتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں مسئلہ یہ بیان ہوا ہے اور حدیث تو یہ ہے۔ اسی باب میں آگے آ جائے گا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ایک شخص نے اجازت مانگی کہ میں بیوی کے ساتھ گلے ملنا چاہتا ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسرے نے اجازت مانگی منع کر دیا۔ اب دو حدیثیں ہیں، دو الگ الگ آدمی ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ راوی کہتے ہیں جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا، پرانا شادی شدہ تھا، اور جس کو منع کیا تھا وہ نیا آدمی تھا، جوان آدمی تھا، اس کو اس لیے منع کر دیا تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک آدمی کی 40 سال 50 سال ہو گئے شادی کو، تو روزے کی حالت میں اگر بیوی کو ہاتھ لگا لے تو اس کو کیا اندیشہ ہے کہ وہ جمع کرے گا اور روزہ توڑ دے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک عرصہ ہو گیا، اور ایک جوان آدمی ہے اس کی 10 دن پہلے شادی ہوئی، آپ اس کو اجازت دیں کہ آپ بیوی کو ہاتھ لگا دیں، پھر اس کے بعد وہ روزہ توڑنے والے معاملات خود ہی طے کر دے گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں میں ایک چیز کی رخصت دی، ایک چیز سے منع کیا۔ تو
تو وقت کے اعتبار سے یا افراد کے اعتبار سے ہے، اس لیے فقہا کے مسائل جو انہوں نے بیان کیے ہیں اس کے پیچھے جو اصول ہوتے ہیں وہ کتاب و سنت سے لیے جاتے ہیں اور قرآن و سنت کے ہی اصول وہاں کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں، نہ کہ ان کے لیے برے القاب کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے